السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. آج 23 اپریل جمعرات کا دن ہے. اس وقت تک کی 3 ٹاپ سٹوریز ہیں ہمارے پاس جس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس سٹوری ہے سعد رضوی جبری گمشدگی کیس میں بہت بڑی اپڈیٹ. اور دوسری بات کریں گے محافظ ناموس رسالت، محافظ ختم نبوت، محافظ فلسطین و غزہ کی رہائی. اور تیسری سٹوری ہمارے پاس گورنر سندھ کی دن دہاڑے پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں چوری. جب گورنر کی اپنی چوری ہو گئی ہے دن دہاڑے پولیس کی نفری کی موجودگی میں، تو باقی لوگوں کو یہ کیا تحفظ دیں گے؟ یہ 3 سٹوریز ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں، آپ لوگوں کے کمنٹ سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، عید سے پہلے علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ انس رضوی کی جو بازیابی کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں، اس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا تھا اور عدالت کی جانب سے نئی تاریخ نہیں دی گئی تھی اور یہی کہا گیا تھا کہ ڈیٹ بعد میں دیں گے. لیکن اب آج کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے بہت ہی پریشان کن ہے، بہت ہی افسوسناک ہے. آج سربراہ تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی اور حافظ انس رضوی کی جبری گمشدگی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کو جسٹس جواد ظفر نے خارج کر دیا ہے. بہت ہی افسوسناک خبر، بہت ہی پریشانی والی خبر ہے کہ ایک اتنی بڑی تحریک لبیک پاکستان دینی و سیاسی جماعت ہے، اس کا جو قائد ہے پچھلے تقریباً 6.5 مہینے سے جبری گمشدہ ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا اور کوئی اس کی خیر خبر نہیں ہے. اس کی جو جبری گمشدگی ہے اس کے خلاف جب اس کی پارٹی اور اس کے گھر والے جو فیملی ممبران ہیں وہ عدالت میں اپروچ کرتے ہیں، عدالت میں ریٹ دائر کرتے ہیں، پٹیشن دائر کرتے ہیں، تو عدالتوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پورا 1 مہینہ گزر گیا، ڈیٹ نہیں دی گئی تھی اور اب آج جو خبر سننے میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی اور علامہ انس رضوی کی جو بازیابی تھی، جو اس کا کیس تھا، اس کو بغیر سنے ہوئے، بغیر کسی امپرومنٹ کے اس کو خارج کر دیا گیا ہے. یعنی کہ کیس کو ختم کر دیا گیا ہے. کیس مزید نہیں سنا جائے گا، کیس مزید نہیں چل سکتا. یہ ہمارے عدالتوں کے حالات ہیں، یہ جو ہے ہمارے انصاف کا نظام ہے، جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا ہے. جس طرح پہلے تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے اور ان کے قائد کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا ہے اور پچھلے 3 مہینے سے ان کی فیملی کے ساتھ بھی ملاقاتیں بند ہیں. اب علامہ سعد حسین رضوی جو کہ پچھلے 6.5 مہینے سے جو ثانیہ مرید کے ہوا تھا، اس ٹائم سے اس کو جبری گمشدہ کیا گیا تھا، جو کہ کسی بھی قانون اور کسی بھی آئین کے آرٹیکل میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ کسی بھی عام شہری کو آپ اس طرح غائب رکھ سکتے ہیں یا جبری گمشدہ کر سکتے ہیں. لیکن اتنی بڑی جماعت جس نے پچھلے الیکشن میں 23 لاکھ ووٹ لیے ہیں، اس پارٹی کے سربراہ کو آپ نے جبری گمشدہ کیا ہوا تھا. جب سارے دروازے کھٹکھٹا کے وہ آخر میں عدالت پہنچے کہ عدالت سے شاید ہمیں ریلیف مل جائے، لیکن عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے وہ کیس ہی خارج کر دیا، یعنی کہ کیس ختم کر دیا ہے بغیر کسی سنوائی کے. اب تحریک لبیک پاکستان کے پاس یا فیملی کے پاس کون سا مزید آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ اپنائیں؟ کیونکہ اس سے پہلے مفتی منیب الرحمان کی گورنمنٹ کے جو ٹیم بنائی گئی تھی ایک طلال چودھری کی سربراہی میں، اس سے بھی مذاکرات ہوئے تھے، لیکن پچھلے 2 مہینے ہو چکے ہیں، اس کمیٹی کا جو ہے وہ کوئی بھی لاہ عمل نہیں آیا، نہ ہی کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے. وہ وہیں پہ رہ گیا.
عدالتوں نے بھی کوئی انصاف نہیں دیا۔ آپ سوچیں اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر عام عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ عام عوام کہاں پر اپروچ کرے، کہاں پر جو ہے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں محافظ، ناموس رسالت محافظ، ختم نبوت محافظ فلسطین و غزہ جناب محمد قاصد سکھیرا صاحب اور صابر اطاری رضوی صاحب کو الحمدللہ رہا کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے گھر خیر خیریت سے پہنچ چکے ہیں۔ صابر بھائی اور قاصد بھائی کی جیل سے رہائی کے منظر جو ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا۔ 4 ماہ ناحق قید اور ظلم اور جبر کاٹنے کے بعد، اتنی بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی ان کا کہنا ہے کہ ہمارا نعرہ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، اور ایک ہی نعرہ ہے، اقصیٰ کی زمین ہم حاضر ہیں۔ ناظرین ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہونا چاہیے، اور یقیناً ہمارا ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اقصیٰ ملین مارچ پر انہوں نے دعویٰ بولا، اور کیوں فلسطینیوں کے اور غزہ کے مسلمانوں کے خون سے غداری کر رہے ہیں۔ قاصد سکھیرا اور صابر اطاری رضوی کی جو رہائی کی ویڈیو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ ان کا استقبال کس جوش اور خروش کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اہل علاقہ اور دوستوں نے اور پارٹی کے ورکروں نے کس طرح ان کا استقبال کیا ہے، آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جی ناظرین ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، آپ نے دیکھ لیا کہ جو جیل سے رہا ہو کے آئے ہیں 4 مہینے کے بعد، عوام نے اور ان کے پارٹی کے ورکروں نے اور اہل علاقہ نے ان کا کس طرح استقبال کیا ہے۔ یقیناً یہ وہی جذبہ ہے جو کہ دین اسلام اور ناموس رسالت کا جو پہرے دار ہوتا ہے، اس کے ساتھ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور رہائی کے بعد بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہوا ہے، اور یقیناً جو دین کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزتیں بڑھا دیتے ہیں۔ حکومت جو بھی کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ملک میں مسلمان حکمران اس طرح کا برتاؤ کریں گے اپنے مسلمان اور دینی بھائیوں کے ساتھ، وہ بھی غزہ امن مارچ کرنے والوں کے ساتھ، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ لیکن ظالم جو ہے اس کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن کھینچی ضرور جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ رسی بھی ضرور کھینچے گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ کارکنوں کی اور قائدین کی جو قربانیاں ہیں وہ ضرور رنگ لائیں گی، اور اس حکومت کا ضرور خاتمہ ہوگا۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں، گورنر سندھ کی دن دہاڑے پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں چوری ہو گئی ہے۔ جنت الفردوس ایک جگہ ہے، جنت الفردوس سکھر میں دن دہاڑے پولیس کی بھاری نفری اور بھاری نگرانی میں گورنر سندھ کے سر سے ایک بندہ ہے وہ ٹوپی چوری کر کے نکل جاتا ہے، تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ گورنر سندھ کے سر سے ٹوپی چوری ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سندھ کے اور ہمارے ملک پاکستان کے کیسے حالات ہیں، اور یہ گورنر باقی عوام کو کیا تحفظ دے گا جو کہ اپنے سر کی ٹوپی بھی چوروں سے نہ بچا سکا، اور ٹوپی ان کی اس انداز سے چوری ہوئی ہے کہ گورنر صاحب کو پتہ بھی نہیں چلا،
اور جو بھاری نفری پولیس کی موجود تھی ان کو بھی پتہ نہیں چلا چور ان کے سر سے ٹوپی لے اڑا ہے. آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. تھوڑا سا آگے آگے چلتے تھوڑا آگے. ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ایسے نااہل اور نالائق قسم کے حکمران ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جو کہ قوم کے اوپر بوجھ ہیں اور کسی کام کے نہیں ہیں. یہ قوم کا کیا دفاع کریں گے, قوم کو کس طرح کا تحفظ دیں گے, جو کہ اپنے سر سے جو ٹوپی چوری ہو گئی ہے اس کو بھی نہیں بچا سکے. یہاں تک کہ ان کی عقل اور ان کے شعور کا اندازہ کریں کہ گورنر صاحب کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے سر سے ٹوپی چوری ہو جاتی ہے.